سفر کی ترتیب آپ کی خراب ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، فلائٹ کے چھوٹنے کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم ایک ایک منٹ کو بہت ہی قیمتی سمجھیں گے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے، سمے کا سدپیوگ کریں گے، وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی فلائٹ اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا 8,000 کا 10,000 کا ٹکٹ برباد ہوگا۔ دنیا کی ٹرین اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو دلی کل پہنچنا تھا، آپ پرسوں پہنچیں گے۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے جو ہم سب کو کرنا ہے، اور اس سفر میں ٹرین کب چھوٹے گی ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کل ہی ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے۔ ہم جب رات میں بستر پہ سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ کبھی آپ نے اس دعا پر غور کیا؟ بھئی آپ مر تو نہیں رہے، آپ تو سونے جا رہے ہیں، بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اور آپ کو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی رہا ہوں۔ اور صبح جب بستر سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان تو بستر پہ سو رہا ہے، پھر مرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ گویا یہ دعا سکھا کر کے اللہ کے نبی آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاتے ہو تو یہ بھی ایک طریقے کی موت ہے۔ جب تم سو جاتے ہو، ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو، تمہارا اپنی ریئل لائف سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم پیر گنج کے گاؤں میں سو رہے ہو اور خواب میں تم دلی کی سیر کر رہے ہو، تم اپنے بستر پہ سو رہے ہو اور خواب میں تم مکہ اور مدینہ کی زیارت کر رہے ہو، تم ایک الگ دنیا میں ہو۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہی مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تمہاری باڈی تو قبر کے اندر ہوگی، لیکن تم کسی اور دنیا میں رہو گے، جس دنیا کو قرآن و حدیث کے اندر برزخ کہا گیا ہے۔ برزخ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کبھی روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پر ایک طرف کی روڈ کو دوسری طرف کی روڈ سے الگ کرنے کے لیے ایک ڈیوائیڈر لگایا جاتا ہے، اسی کو عربی میں، اسی ڈیوائیڈر کو یا اسی بیریئر کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ گویا جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اب اس کی زندگی اور ہماری زندگی کے بیچ میں ایک بیریئر آ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر ہے، برزخ کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے،
اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی۔ او دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو، جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہے، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیو، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو دبوچے گی، قبر سب کو دبوچے گی۔ عذاب قبر سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی، میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بہت اونچا ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا، بھاری بھرکم بدن تھا، جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ کچھ منافقوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش بھی سعد ابن معاذ کی وفات پر ہلنے لگا تھا۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب السماء، جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے ویلکم کرنے لگے، استقبال کرنے لگے کہ سعد ابن معاذ آ گئے۔ اتنے بڑے صحابی، ان کا جنازہ آیا، ان کے میت کو اللہ کے نبی قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب جنازے کو میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی اسی قبر کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے چہرے پر خوف آ گیا، ڈر آ گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کی میت کو جب قبر میں اتارا گیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور اے میرے صحابہ ان للقبر زغتتن، قبر سب کو پکڑے گی، قبر سب کو دبوچے گی، لو نجا منہ عاد، اگر کوئی قبر کی پکڑنے سے اگر بچ جاتا لنجا سعد ابن معاذ، تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، مگر کوئی نہیں بچے گا۔ قبر تو مجھے بھی دبوچے گی میرے بھائی، آپ کو بھی دبوچے گی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان میں قبر کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنے والوں،
قبرستان میں اپنے موبائل پر اپنی محبوباؤں سے بات کرنے والے بدماش نوجوانوں، قبرستان کی بے حرمتی کر کے اس کے اوپر جوا کھیلنے والے سخت دل لوگوں، یہ قبرستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو کچلا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، آج اسی قبرستان میں مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دے رہے ہیں۔ یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی کے داماد، اور ایسے داماد جن کے نکاح میں نبی کی دو دو بیٹیاں آئی تھی، عثمان غنی جو رقیہ کے بھی شوہر تھے اور جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے، جو نبی کے دوہرے داماد تھے، ایک کے بعد ایک نبی نے دو بیٹیاں ان کو دی تھیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زارو قطار اور رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی، اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے میرے ساتھی، اور کب جانا ہے یہ نہیں معلوم، جانا ہے۔ کوئی نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری جوانی کا ٹائم ہے، 70 سال 80 سال کی عمر گزارنے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، معاف کرنا، ذرا اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کے دیکھ لینا، بڑی تعداد میں آپ کو نوجوانوں کی بھی قبریں ملیں گی۔ ایک ہفتہ پہلے جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا، تقریر کر کے میں بائی کار بنارس کے لیے نکلا، آدھا گھنٹے کے بعد جلسے کے ناظم کا میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا آپ تو تقریر کر کے نکلے، جلسہ ختم ہو گیا، رات کا تقریباً 12 بج چکا تھا، ساری پبلک نکل گئی جلسے میں سے۔ جب جلسے میں سے لوگ نکلنے لگے، 4-5 کلومیٹر دور گاؤں کا ایک نوجوان جو قرآن کا حافظ تھا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، اور بعد میں جب فوٹو انہوں نے مجھے بھیجا تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا اسٹیج سے جب میں اترا تھا مجھ سے مصافحہ بھی کرنے آیا تھا۔ وہ لڑکا بائک سے نکلا ہے جلسے سے، پروگرام سے، بالکل 20-22 سال کا لڑکا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ جب وہ جلسے سے نکلا ہے اور بائک لے کر کے جب وہ آگے مین روڈ پر پہنچا ہے، اس کا گاؤں مین روڈ سے رائٹ سائڈ میں تھا، اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر، اس نے سوچا رات کا ٹائم ہے اور جلدی بازی میں اس نے بغیر انڈیکیٹر کے گاڑی کو گھمایا ہے، پیچھے سے پک اپ والے نے ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نوجوان حافظ قرآن نے جس کا نام شفیع اللہ تھا، اس 2 بچوں کے باپ نے کیا یہ سوچا تھا جلسے سے میں نہیں آؤں گا میری کٹی پھٹی لاش آئے گی؟ کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ میرا شوہر تقریر سننے کے بعد جب گھر میں آئے گا تو زندہ نہیں آئے گا، اس کا جنازہ آئے گا؟ میرے پیارے ساتھ، کیا بھائی کیا تماشا ہے؟ کیا پیچھے کون شور مچا رہا ہے؟ دیکھو باجا بجا رہے ہیں، ایک سے ایک جاہل لوگ۔ کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ جب میرا شوہر تقریر سن کر کے آئے گا، اس کی میت میرے گھر پہ آئے گی، اس کی کٹی پھٹی لاش میرے گھر پہ آئے گی؟ او میرے پیارے بھائیو، کیوں اپنی مستیوں میں غافل پڑے ہوئے ہو؟ موت کا ہرکارہ کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہے، موت اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی، موت ڈیٹ نوٹ کروا کر کے نہیں آئے گی، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی، اور یاد رکھو جب موت آئے گی حق
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. موت آئے گی, انسان کہے گا اے اللہ ایک موقع اور دے دے, ایک چانس اور دے دے, ایک اوسر اور دے دے, ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ بہت غلط کام کرتا تھا, بڑے گناہ کے کام کرتا تھا, بڑے کالے کرتوت کرتا تھا, ایک موقع اے اللہ مجھ کو اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا, اب ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑوں گا, اے اللہ سارے گناہوں کو ترک کر دوں گا, ساری بدکاریوں کو چھوڑ دوں گا, شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا, زنا کے قریب نہ جاؤں گا. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, اے میرے بندے اب کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے, جو موقع ملا تھا تجھے مل چکا, اب مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا. یہ ہے اللہ کا قانون میرے پیارے ساتھی. اتنی ترقی کر گئی میڈیکل سائنس, لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں. بڑی بڑی بیماریاں, ابھی کٹیہار کے ایک بھائی بنارس کے کینسر ہاسپٹل میں اپنی ماں کو لے کے گئے, بریسٹ کینسر ہوا ہے, عورتوں میں بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. میرے پاس فون آیا ان کا, مولانا ذرا سا کچھ ہیلپ کر دیجئے, ماں کا آپریشن کا معاملہ ہے, علاج کا معاملہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. کبھی آپ جائیں کینسر ہاسپٹل میں, دیکھیں میرے ساتھی, اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر مستی کرنے والوں اور گناہوں اور غفلت کی دنیا میں غرق رہنے والوں, جاؤ ذرا دیکھو کتنے لاکھ لوگ آج کینسر ہاسپٹلوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اس زندگی کو منمانی کر کے نہ گزارو. اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے, جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی اور مسافر کی زندگی گزارتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو میرے ساتھ. رات میں سو تو یہ سوچ کر کے سو کہ اگر صبح کو میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اے اپنے نوکری کے لیے بھاگنے والو, اے دکان کے لیے دوڑنے والو, اے اپنے کام دھندے کے لیے دوڑنے والو, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو, اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کو پانے کی طلب اپنے اندر پیدا کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. دنیا کو جنت مت بناؤ میرے بھائی, دنیا جنت نہیں بن سکتی. دنیا میں آپ اچھی سے اچھی جگہ چلے جائیں, کسی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں, جو من چلے وہ کھائیں, جو من چلے وہ پئیں, مگر دنیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں آپ بور ہو جائیں گے, دنیا میں تھک جائیں گے. کتنا گھومیں گے, کتنا کھائیں گے, کتنا پئیں گے. دنیا کی خوبصورتی پر ناز کرنے والوں کتنے دنوں تک خوبصورتی پر ناز کرو گے. بالی ووڈ کی ہیروئنیں آتی ہیں, جب جوان ہوتی ہیں, جب پریس کانفرنس میں آتی ہیں, میڈیا والے ہر اینگل سے ان کا فوٹو لیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے بالی ووڈ کی وہی ہیروئن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کتا بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ خوبصورتی, یہ جوانی, دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی میرے ساتھ. جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی, ان کی خوبصورتی کبھی برباد نہ ہوگی. جنت میں ان کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی. جنت میں ایک مارکیٹ لگے گا جمعہ کے دن,
جب جنتی اس مارکیٹ میں سے ہو کر کے اپنے گھر آئیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. جنت کی تو بات ہی نرالی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جنت کی تیاری کرو, اور جنت میں جانا ہے تو دیر نہ کرو. وَسَارِعُوا بی کوئک, جلدی کرو. جیسے اپنی فلائٹ کے لیے جلدی کرتے ہو, اپنی ٹرین کے لیے جلدی کرتے ہو, جس چیز کو تم امپورٹنٹ سمجھتے ہو اس کے لیے جلدی کرتے ہو, جنت کے لیے کیوں دیر کرتے ہو؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی. میں اس کی بات نہیں کرتا جو گھوڑا بیچ کے سوتا رہتا ہے, اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پہ پڑا رہتا ہے, رات رات بھر تقریریں سنتا ہے, صبح کو فجر میں گھوڑا بیچ کے سویا رہتا ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا. جو نماز پڑھتا ہے اس کا بھی حال کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, صبح 4:30 بجے فجر کی اذانیں مان لو, اور 5 بجے جماعت کا ٹائم ہے یا 4:45 بجے جماعت کا ٹائم ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اذان ہوئی, اب جو بیچارہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھتا ہے, انگڑائی لیتا ہے, آرام سے وضو کرتا ہے, باتھ روم جاتا ہے, پھر وضو کرتا ہے. تب تک مسجد میں آیا, پتہ لگا امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں, اور دوسری رکعت میں جا کر کے وہ رکعت کو پاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کیوں نہیں ہم نماز کے لیے جلدی کرتے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, مان لو ہم دکاندار ہیں, دکان پر بیٹھے ہیں, اور کسی نے آ کے بتایا ارے تیری دکان پہ جو آئٹم ہے اس کو بہت اچھی قیمت پہ خریدنے والا کسٹمر بلا رہا ہے, تو ہم کہیں گے ارے یار جانے دو, پیسے کی کس کو ضرورت نہیں, ہم تو دوڑ کے جائیں گے, ہمارے فائدے کا سودا ہے, ہم دوڑ کے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, حی علی الصلاۃ کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے, حی علی الفلاح کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے. اذان دینے والا کامیابی کی طرف بلا رہا ہے, نماز کی طرف بلا رہا ہے, اور آپ اپنے کام دھندے میں لگے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دو, جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کسمساتے ہوئے, ٹہلتے ہوئے, انگڑائی لیتے ہوئے بڑے آرام آرام سے مسجد میں جاتے ہیں. او لوگو, اگر نماز کو اہم سمجھتے ہو تو نماز کے لیے جلدی کیا کرو. سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار بند کر دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آرام آرام سے جاؤ, اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد میں جاؤ. مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ جلدی کرو, دیر مت کرو. اسی لیے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. معاف کیجئے گا, آپ کے کٹیہار میں اس چیز کی میں نے بہت کمی دیکھی ہے, سیمانچل کے علاقے میں بڑی کمی دیکھی ہے میں نے. 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے, کبھی کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے, عام طور سے خطبے میں حال کیا ہوتا ہے, 12:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے, اور ایک بڑی تعداد عوام کی مسجد میں کتنے بجے جا رہی ہے, 12:30 بجے, 12:40 پہ, 12:45 پہ, جماعت کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے. ہماری زندگی میں جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے بھاگو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور کاروبار چھوڑ دو, لین دین چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر سے اپنے مارکیٹ میں چلے جاؤ, اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ, اور زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو. یہ ہے اسلام. اسلام نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہا ہے, اور نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے. اسلام گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹہ بجانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے, معاف کیجیے گا. اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ کہ جاؤ اور کسی ندی میں جا کے ڈبکی لگاؤ تمہارے پاپ دھل جائیں گے, معاف کیجئے گا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام میں آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے, ننگا رہنا پاگل پن کی علامت ہے. اسلام میں ننگا رہنے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا. کبھی آپ نے غور کیا
دنیا کے دوسرے مذاہب میں کوئی ننگا ہے اور ننگا رہنے کو وہ اپنے لیے عزت سمجھ رہا ہے، ننگا انسان ہے، مرد ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورتیں آ کر کے ہاتھ جوڑ رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں اس کے آگے. یہ گندگی، یہ مذاق اسلام میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام بڑا ہی صاف ستھرا مذہب ہے. اسلام آپ کو نکاح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بنا لو، جنگل میں چلے جاؤ. یہ ڈھونگ ہے، یہ پاکھنڈ ہے، یہ ناٹک بازی ہے. اسلام اس سے بری ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح بھی کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو ساتھ میں رکھا. ہم سے تو ایک نہیں رکھی جاتی. ایک بیوی والے بیچارے پریشان ہیں. آئے دن میرے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے، مولوی صاحب بیوی کا فون آ رہا ہے، شوہر نے یہ بول دیا، کبھی شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی نے یہ حرکت کر دی. آج میاں بیوی میں نہیں پٹری کھا رہی ہے. 9 بیویوں کو نبی نے رکھا، سب کا حق ادا کیا. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے، پیارا دین ہے. ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اس کی روزی کو تلاش کرو. یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، بھاگنے کا حکم دیا ہے. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف میرے بندو جانے میں دیر نہ کرو. سستی کرنا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے اور آرام آرام سے وضو کرنا اور اتنی دیر میں مسجد میں پہنچنا کہ جماعت نکل جائے، معاف کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگوں کا حال ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. نماز بھی ایسے مت پڑھو جیسے احسان کرتے ہو. نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ قرآن میں جب مسجد کا ذکر کرتا ہے، آج پیر گنج والوں تم کو مسجد بنانے کا موقع ملا ہے، جلسے میں آنے والوں تمہیں موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کا. اس کو اپنے حق میں غنیمت سمجھنا. ایک دور ایسا بھی آئے گا تم چاہو گے پیسہ خرچ کرنا. آج امریکہ جیسے ممالک میں دولت والے مسلمان، دولت ہے ان کے پاس مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پیسہ خرچ کر سکے. اللہ نہ کرے وہ دور آپ کے ملک میں بھی آ جائے، آپ مسجد بنانا چاہیں گے مگر مسجد نہیں بنا پائیں گے. آج کم سے کم آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو اس موقع کو غنیمت سمجھنا.